میں تجھے بتلاؤں غلام ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، سامان بھی حضور کا، غلام بھی حضور کا، چاچی بھی حضور کی، غلام بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سامان بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اونٹنی اور ڈاچی بھی حضور کی ہے۔ سامان درست کر رہا تھا، سامان لاد رہا تھا، سامان ٹھیک کر رہا تھا، دشمن کی طرف سے تیر آیا، اس کے سینے میں لگا، وہ فوراً اسی وقت بیچارہ رخصت ہو گیا۔ صحابہ دوڑے، جنتی جنتی جنتی، غلام ہے کالی کملی والے کا، ہم تو نام کے رہے، وہ اصلی غلام تھا حضور کا، اور سامان بھی حضور کا اٹھا رکھا تھا اس نے، اور حضور ہی کی اونٹنی پہ لاد رہا تھا۔ اندازہ لگا غلام بھی کالی کملی والے کا ہو، سامان بھی حضور کا ہو، لاچی بھی حضور کی ہو۔ صحابہ کہتے ہیں جنتی جنتی جنتی، آپ تشریف لے آئے، فرمایا ہوا فی النار، تو کس ملک میں رہتا ہے، کس دنیا میں رہتا ہے، کس دھن میں لگا رہتا ہے، کس مگن میں آپ نے آپ کو برباد کر رہا ہے۔ کالی کملی والے کا غلام ہے، کالی کملی والے کا سامان ہے، اونٹنی بھی حضور کی ہے جس پر حضور سواری کرتے ہیں، سامان لاتا ہوا تیر لگا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سب کہتے ہیں جنتی جنتی، کالی کملی والے نے آ کے فرما دیا ہوا فی النار، جہنم میں گیا۔ سارے صحابہ حیران ہو گئے، کمال ہے، غلام بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، سامان بھی حضور کا ہو، سواری بھی حضور کی ہو، تیر بھی کافر نے مارا ہو، پھر بھی جہنمی۔ آپ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کا ترجمہ سن اور ذرا اپنے گریبان میں جھانکے اپنے آپ سے پوچھی میرا تیرا کیا حال ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے مال غنیمت میں سے جو ابھی تقسیم نہیں ہوا ہوگا اس نے ایک چادر اٹھا لی ہوگی، میں دیکھ رہا ہوں اس وقت آگ کی بن کر سارے بدن پہ لپٹ گئی۔ یہ بات نہیں کہ آج ہی اس نے یہ کام کیا ہے، نہ جانے کس جنگ کے موقع پہ کیا ہوگا۔ یوں ہی ضرورت ہوگی غنیمت کا مال جو کافر چھوڑ کے جہاد میں جنگ میں بھاگا کرتے تھے اسے اکٹھا کر کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا جاتا تھا اور پھر وہ حصے کے مطابق تقسیم ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ تقسیم سے پہلے اس نے ایک چادر اٹھا لی ہوگی، ممکن ہے یہ سمجھ کر اٹھائی ہو کہ مجھے ضرورت ہے چادر کی، کہ چادر پڑی ہے اٹھا کے اوپر کر لی، کوئی بات نہیں۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، یہ جوتے میں لگنے والا تسمہ لے کر آیا اور عرض کرنے لگا میرے آقا میں نے اٹھا کر اپنی جوتی میں ڈال لیا تھا، یہ میں واپس کرنے آیا ہوں۔ فرمایا قیامت میں واپس کرنا، اس وقت میں ہرگز نہیں لوں گا۔ یہ جو ہم رات دن دغا بازی، فریب بازی، جھوٹ بولنا، بدماشی کرنا اور اپنے آپ کو نئے لاڈ بنانے کی جو فکر لگی ہوئی ہے اس کا ذرا انجام تو دیکھنا، بنے گا کیا؟ پہرے داری مقدر میں آ جاتی ہے، آگے کچھ نہیں ہوتا۔ اور وہ کتنی ملعون شے ہوگی جس کے بارے میں خود ارشاد ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا الدنیا جیفۃ طالبھا کلاب، فرمایا دنیا مردود ہے، دنیا کے طلب کرنے والا کتے کی طرح ہے۔
یہ کیوں فرمایا اپنے کے کتے کی طرح؟ جانور اور بھی تو تھے، اور جانوروں کی مثال نہیں دی، اور جانوروں کے بارے میں کچھ نہیں بتلایا، کیا بات ہے کتے کے بارے میں کیوں فرمایا؟ علماء کرام نے کتے کی کئی خصلتیں لکھی ہیں۔ پہلی خصلت تو یہ لکھی ہے کہ یہ جو کتا ہے مالک کا بھی وفادار ہے، مکان والے کا وفادار ہے، پالنے والے کا وفادار ہے، جو کھلائے پلائے اس کا وفادار ہے، اپنی برادری کا بڑا غدار ہے۔ کتے کو دیکھ کر کتا بڑا جلدی گھراتا اور بھونکتا ہے۔ وہ ایک بات بھی ہے، لطیفہ بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن کتا لاہور میں کتوں نے دیکھا کہ نیا ہے، انہوں نے کہا تو کہاں سے آیا؟ کہ دلی سے۔ کہ کم چلا تھا؟ کہ صبح ہی۔ انہوں نے کہا جھوٹ نہ بول، دن کے دن کیسے آ گیا؟ وہ کہنے لگا میں اپنی مرضی سے تھوڑے ہی آیا ہوں، 10-20 میل تک جہاں سے گزرانا وہ کتے میرے پیچھے لگے، برادری کی مہربانی سے آیا ہوں، میرے پیر ہی نہیں لگنے دیے کسی نے، مجھے تو 20 میل پہنچا کے گئے۔ تو سب سے بڑی جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فرمان کی اندر حکمت ہے، علماء نے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ کتے کی یہ عادت ہے کہ اپنے کو دیکھ کر کے بھونکے گا اور غیر کو دیکھ کے جھکے گا۔ آج ہماری یہی عادت ہے، کافر کے مقابلے میں لے جاؤ جھک جائے گا، یہودی کے مقابلے میں جھک جائے گا، عیسائی کے مقابلے میں جھک جائے گا، مشرک کے مقابلے میں جھک جائے گا، اپنے مسلمان کے سامنے ہر وقت اکڑا رہے گا۔ گویا وہی کتے والی خصلت آ گئی۔ اور دوسری خصلت علماء کرام نے لکھی ہے کہ کتے کی یہ عادت ہے، اسی لیے تو حضور نے ملعون فرمایا دنیا کو، اور طلب کرنے والے کو کتا فرمایا۔ مثلا کسی کی گائے بھینس مر جائے، اب کتے کا اتنا بڑا پیٹ تو نہیں ہوتا کہ وہ ساری کھا جائے مردار، مگر بدبخت کی یہ عادت ہوتی ہے پیٹ بھر کے بھی وہی بیٹھا رہے گا ساری رات، کوئی اور نہ آ کے کھا جائے، کوئی اور نہ آ کے کھا جائے، پہرا دیتا ہے مردار کا۔ اس لیے ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس آدمی نے دنیا کو طلب کرنا شروع کر دیا، کتے والی خصلتیں ساری اس میں آ جائے گی۔ چنانچہ آج بڑے بڑے سرمایہ داروں کو دیکھو، جس کاروبار کا ان کو پتہ چلے گا نا اس میں اچھا پروفٹ ہے، اس میں اچھی کمائی ہے، اسی کے متعلق ساری رات سوچیں گے اور صبح جا کر کے دوڑ لگائیں گے۔ قناعت نہیں رہتی، صبر نہیں رہتا، ضبط نہیں رہتا۔ میرے علم میں ہے ایسے ایسے لوگ کہ ایک لڑکا ہے اور دکانوں کی فکر پڑی ہوئی ہے 8 کی، اور یہ بھی معلوم ہے کہ جھگڑے کا زمانہ ہے، اور یہ بھی پتا کہ ملازم کما کے نہیں دیتے اس زمانے میں، پھر بھی نیت نہیں بھرتی، پیٹ نہیں بھرتا، تسلی نہیں ہوتی، اطمینان نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا، طبیعت میں یہ بات آنے کے لیے تیار نہیں کہ بس بہت ہے، اللہ اسی پر گزارا کر دے گا۔ تو دوسری خصلت کتے کی یہ فرمائی کہ وہ ساری رات بیٹھ کے پہرا دیتا ہے۔ اور تیسری خصلت کتے کے علماء کرام نے یہ لکھی کہ کتے کو پتا ہے کہ یہ مردار جو ہے میرے سے تو مہینہ بھی ختم نہیں ہوگا، اتنا بڑا مردار ہے، اتنی بڑی بھینس ہے، اتنی بڑی گائے ہے مردار کہ میرے سے مہینے میں ختم نہیں ہوگا، مگر پھر بھی جو بھی کتا ادھر کو آئے گا بھاگ کے آ کر اس کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کرے گا تاکہ میں اکیلا کھاؤں، دوسرا نہ کھاوے۔
चुनाच आज दुनियादार में यही खसलत होती है कि वो ये चाहता है पूरी दुनिया मर जाए, मैं अकेला जिंदा रहूं, पूरी दुनिया भूखी मरे, मैं पेट भर के खाऊं, पूरी दुनिया नंगी फिरे, मैं कपड़ों में रहूं, गर्ज है कि सारी दुनिया मेरे सामने जलील हो। इसलिए इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आला इस नापायदार दुनिया के तलबगार न बनो, इसके पीछे न लगो, इसकी जुस्तजू न करो, इसके तलबगार न बनो, इसकी हर वक्त तमन्ना न किया करो, आरज़ू न किया करो। उलमाए किराम ने अहलुल्लाह ने इसको ठोकर मारी, उनकी पास मुड़ मुड़ के आई। अल्लाह वालों की बातें निराली। हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नाज़ातुई सबका रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। किसी आदमी ने आकर के पेश किया कि हजरत ये रुपया है, फरमाया मैं तो नहीं लेता। वो जाता हुआ जूतियों में रख के चला गया। जब हजरत जूती पहनने लगे तो रुपए मालूम हुए। साथ वाले मौलवी साहब से कहा कि मौलवी साहब जो इनके पीछे फिरते हैं उनसे तो ये भागते हैं, और जो इन रुपए को, दुनिया को, दौलत को धक्के मारता है उसकी जूतियों में आके पड़ते हैं, जूतियों में आके पड़ते हैं। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया, बड़ा अमीर सेठ आदमी था, रुपया बड़ा काफी लाया और मौलाना को कहने लगा कि मुझे मुरीद बना लो। हज़रत ने फरमाया कि मैं मुरीद जल्दी से नहीं किया करता, मेरे साथ खत्तो खिताबत रखो, मेरा अकीदा मालूम करो, मसलक देखो, मेरी किताबें पढ़ो चंद दिन, फिर आना, फिर मैं मुरीद करूंगा। ये जो अमीर लोग होते हैं ना, इनकी खोपड़ी बड़ी अजीब होती है। उसका हुआ कहने लगा कि अच्छा मौलवी साहब फिर ना मुरीद बुलाओ, ये इतने रुपया लाया था तुझे देने के लिए, ऐसा मुरीद नहीं आएगा जो इतना रुपया दे, ऐसा मुरीद नहीं मिलेगा जो इतना रुपया दे। तो अगर थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन फरमा दिया जा चला जा, मुझे भी ऐसा पीर नहीं मिलेगा जो इतने रुपए पे थूक दे, मुझे कहता है कि ऐसा मुरीद नहीं मिलेगा। तू भी चलता चल, फिरता चल, तुझे भी ऐसा पीर नहीं मिलेगा जो इतनी भारी रकम पे थूक दे। और ये तो अब आकर के गदर मच गया ना कि पीर भी, फकीर भी, अमीर भी, गरीब भी, आलिम भी, मौलवी भी, हाजी भी, गैर हाजी भी, सारे के सारे एक ही लाइन में लग गए हैं। वरना ऐसे बेतमा लोग आए, बेतमा लोग आए कि उन्होंने दुनिया पर लानत नहीं भेजी। खुद मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना अजमाईन मदीना मुनव्वरा हुजूर की हयात में हज़रत हफ्सा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत उम्मे हबीबा, हज़रत ज़ैनब, हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना अजमाईन, ये जो हमारी माएँ थी मोमिनों की, मुसलमानों की, हुजूर की घरवाली, सबने मशवरा किया, मशवरा किया। और कैसे मशवरा ना करती। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मुझे कई मरतबा, कई महीने तक एक पानी का प्याला और एक खजूर का दाना मिला करता था खुराक के तौर पर। एक खजूर का दाना, खुराक देखो पैगंबर की घरवालियों की, इतना ही अल्लाह ने दिया है। एक खजूर का दाना, एक पानी का प्याला।
کوئی بھی رج کے نہیں. یہ سب نے یہ مشورہ کیا کہ اب تو فتوحات اچھی بڑھ گئی ہے، مدینے کے لوگ اچھے خاصے اب کھاتے پیتے ہیں، ہم تنگی کب تک گزاریں گے؟ اندازہ لگا ہماری ماں نے کہ کھجور کے 24 گھنٹے گزار دیے اور یہاں گھڑی گھڑی فروٹ کھانا، اور یہ وہ کھا کے بھی اپنے آپ کو یوں نہیں کہتے کہ ہم نے کھایا ہے. پانی بھی چھٹی کا نہیں، کھجور بھی پوری نہیں. ایک کھجور کا دانہ ایک مائی کو. اور ایسا وقت بھی آیا کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں جنگ کے موقع پہ جو راشن تقسیم کیا، ایک کھجور کا دانہ جس میں 3 صحابے شریک کر دیے، اس کو تینوں بانٹ کے کھا لینا. ایک کھجور کا دانہ. آخر وہ کھجوریں کوئی منوں کی تو تھی نہیں، اس تو تم کہو گے پہلے زمانے میں شاید کھجور بھی کتنی بڑی ہوگی. وہ جنگ کا موقع، لڑائی، کفر کا مقابلہ، اور راشن کو دیکھ محمد کے غلاموں کا. ایک کھجور کا دانہ 3 آدمی، اور انہوں نے کبھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ یار لڑنے کے لیے تو ہمیں لے آتے ہیں، کچھ کھانے کو بھی تو دے بھائی. بلکہ علماء کرام نے لکھا کہ 3 آدمی جو کھجور میں شامل ہوتے تھے، آخری آدمی کے پاس ذرا سا گدا گٹھلی کو لگا ہوا ہوتا تھا، وہ اس کے حصے میں آ جاتی تھی، وہ منہ میں رکھ کر چوسنے لگا. برابر والے نے پوچھا کیا بات ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا چوس رہا ہے؟ چاہے گٹھلی نظر آ گئی اور وہ رحمت والا ہاتھ نہیں دیکھا. بات یوں چلی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حبیبہ، حضرت حفصہ، ان حضرات نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لا کر مطالبے کی صورت پیش کر دی، کچھ کھانا بڑھاؤ. کیوں بھائی یہ کوئی کفر تو نہیں کہ کوئی ملازم یا اولاد یا بیوی یہ کہے کہ دیکھو میرا پیٹ نہیں بھرتا اور اب تو تیری حالت اچھی ہے، کچھ بڑھاؤ ہمارا کھانا. پیغمبر کی گھر والیاں ہیں، مومنوں کی ماں ہے، اور بھوک کا یہ عالم ہے، اور اگر عرض کر دیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. فرمایا تم نے تو میرا پیٹ نہیں بھرتا اور اب تو تیری حالت اچھی ہے، بڑھاؤ ہمارا کھانا. پیغمبر کی گھر والیاں ہیں، مومنوں کی اماں ہے، اور بھوک کا یہ عالم ہے، اور اگر عرض کر دیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. فرمایا تم نے کیوں تمنا کی دنیا کی، کیوں آرزو کی، کیوں حسرت کی؟ اتنے ناراض ہوئے کہ تمام گھروں میں جانا چھوڑ دیا، علیحدہ ہو بیٹھے. اب کب دل میں یہ نہ سوچ لینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برا کیا، ایمان کی ربطی نہیں رہنے کی. آپ اور میں کیا جانے برا کیا ہوتا ہے، اچھا کیا ہوتا ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ میرے پاس رہ کر کے بھی، میرے گھر میں رہ کے بھی، جن کی جھولیوں میں میں سوتا ہوں، جو میرے بستر میں رہتی ہوں، جن کی گود میں میں ہوں اور قرآن آتا ہو، یہ آپ بھی کھانے کے پیچھے. پہلے تو اللہ کے رسول ناراض ہوئے، اس لیے قرآن کریم نے آواز دی قل اطیعوا اللہ ورسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. فرمایا جس
جس نے میرے محبوب کی اطاعت کر لی میری اطاعت ہو گئی، اور جس نے میرے نبی سے منہ پھیرا اس نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ ایک مقام پہ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جس نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے بتائے ہوئے کے علاوہ کوئی راستہ ڈھونڈا، وہ تلاش کیا، نولیہ ما تولا، ہم بھی اس کو پرے کو دھکا دے دیں گے، ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والیوں سے ناراض ہو گئے، تم نے کیوں مطالبہ کیا روٹی کا، کیوں مطالبہ کیا کپڑے کا کہ اس میں فراخی ہونی چاہیے، اور جب رسول ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض ہو گیا۔ اب یہ معمولی عورتیں تو تھی نہیں جن کے بارے میں ان کی ماں لڑنے آتی، ان کے باپ لڑنے آتے، روٹھ منیوے ہوتے، ان کے وارث روٹھا کر گھر بٹھاتے، واجبہ اگر کھانے کی بات کرتی تو اکڑ کے بیٹھ گئے ہو۔ اللہ پاک نے آواز دی یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ کیا دھمکی دی ہے پروردگار عالم نے، کتنی زبردست دھمکی ہے، ڈانٹ ہے، کوئی لحاظ نہیں اس بات کا کہ یہ سیدہ حفصہ ہے، فاروق اعظم کی بیٹی ہے، یہ عائشہ صدیقہ ہے، ابو بکر کی بیٹی ہے، یہ فلاں کی بہن ہے، یہ فلاں کی گھر والی، اس بات کا لحاظ نہیں کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا بات سنو، اگر تمہارے دل میں یہ خیال ہے کہ ہم بھوکے مر گئے، ہم پیاسے مر گئے، ہمارے پاس کپڑا پورا نہیں ہے، تو یوں فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم احد پہاڑ سونے کا بنا کر تمہارے حوالے کر دیتا ہوں۔ احد پہاڑ جو ہے اتنا سونا میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ پیغمبر کی گھر والیوں کو خدا فرما رہے ہیں اتنا سونا میں دے دیتا ہوں اور تمہیں اسے اپنے ساتھ رکھو، اس کی مالک بن جاؤ، پر ایک بات یاد رکھو، تمہیں میرا محبوب نہیں ملے گا، طلاق لینی پڑے گی، میرے محبوب سے تمہیں الگ ہونا پڑے گا۔ وہ بستر نہیں ملے گا جس بستر میں قرآن اترتا ہے، وہ گھر نہیں ملے گا جس گھر کی غلامی جبریل کرتا ہے۔ اب نعوذ باللہ وہ دنیا دار تو تھی نہیں، تمام کی تمام نے مشورہ آپس میں کرنا شروع کر دیا، اب کیا کیا جائے؟ تمام کی تمام نے عرض کر دیا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک سے پوچھا، اللہ پاک نے فرمایا او میرے محبوب کتنی وفادار ہے یہ؟ تمام کی تمام نے عرض کر دیا یہ کھجور کا ایک دانہ بھی بند کر دو، یہ پانی کا ایک پیالہ بھی بند کر دو، یہ جو کچھ ملتا ہے اسے بھی ختم کر دو، پر کالی کملی والے تیرا دامن چھوڑنے کو ہم تیار نہیں۔ اور معافی طلب کی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس لیے یہ بات میں نے عرض کی کہ ہم لوگ اس چکر میں پڑے رہتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یوں بھی آدمی کما سکتا ہے، یوں بھی آدمی دھن دولت اکٹھا کر سکتا ہے۔ ارے 3 قسمیں ہیں مال کی، علماء کرام نے لکھا ہے کہ جنت کے دروازے پہ 3 سطریں لکھی ہوئی ملیں گی، وہی تو دیکھے گا جو جنت کے دروازے پہ جائے گا، اور جس کو جنت کی ہوائی نصیب نہیں ہونی وہ ادھر لینے کیا جائے گا۔
اور کون آنے دے ادھر ادھر بھائی؟ وہ ان کی تو جب پٹائی ہوگی، مار پڑے گی، آواز آئے گی حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم؟ جہنم کا دروغہ ہی کہے گا، فرشتے کہیں گے کہ تمہیں شرم نہیں آئی، تم کہاں آئے ہو؟ تم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر، اتنے اولو العزم نبی کا امتی ہو کر، اتنے بڑے محبوب پیغمبر کا امتی ہو کر جہنم میں آیا، تجھے شرم نہیں آئی؟ الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم۔ او میاں قرآن نہیں سنا؟ کبھی نہیں آیت سنی؟ اللہ کا پیغام نہیں سنا تھا؟ آج دنیا یہود کی ریس کرتی ہے، عیسائیوں کی ریس کرتے ہیں، مگر وہ ریس بھی نہیں ہو ملتی، وہ باتیں بھی ہم میں نہیں جو ان میں ہو، انہوں نے آج پکڑی ہے۔ اور کسی نے بتلایا کہ ایک آدمی نے انگریزوں کے ملک میں کافی دن کمایا، اور کما کما کر کے ایک انگریز کے پاس جمع کرتا رہا کہ جب میں اپنے وطن جاؤں گا تو تجھ سے وصول کر لوں گا۔ سال کمایا، 2-4 سال کمایا، اس کے بعد واپسی کا ارادہ ہوا تو اس انگریز سے کہا کہ میری امانت وہ واپس لا میرے پیسے۔ انگریز بے ایمان ہو گیا، کہنے لگا کون سے پیسے؟ کہ میں تیرے پاس جمع کر رکھے تھے کہ میں تو تجھے پہچانتا بھی نہیں۔ اس نے بڑا سمجھایا کہ دیکھو میں نے پردیس کاٹا ہے، بیوی بچوں سے دور رہا ہوں، بڑی دقت اٹھائی ہے، تکلیف برداشت کی ہے، میری رقم دے دے۔ انہوں نے کہا میرے پاس آئی نہیں، مجھے تو نے دی ہی نہیں۔ اس نے بڑی کوشش کی، اس کے ملنے والوں کو بھی لایا، چھوٹے بڑوں سے بھی کہا، مگر وہ نہ ماننا انگریز۔ تو اس کو کسی نے ایک طریقہ بتایا کہ تو گرجے میں چلا جا، وہاں جو پادری ہے، یعنی انگریزوں کی مسجد کو گرجا کہتے ہیں، اور ان کا جو مولوی ہے اسے پادری کہتے ہیں، کہ پادری سے جا کے کہو، وہ تیری سفارش کرے گا تو یہ انگریز پیسے دے دے گا۔ یہ بیچارہ مزدور وہاں گیا اور جا کر کے اس کو داستان سنائی اور بتایا کہ بھی میرے پیسے اور دیتا نہیں ہے، میں نے بڑا کہا مگر پیسے نہیں دیتا۔ اس نے ایک پرچہ لکھا اور بند کر کے لفافے میں مہر لگا کے دے دیا کہ یہ لے کے جاؤ اس کے پاس، جس سے پیسے لینے تھے اس کو جا کے دیا۔ اس نے کھولا اور دیکھ کے کہنے لگا کہ 1 گھنٹے کے بعد آ کے ساری رقم لے جائیے۔ 1 گھنٹے کے بعد آ کر ساری رقم لے جانا۔ اب وہ مزدور کہنے لگا کہ مجھے تو بتا دے اس نے کیا لکھ دیا، کہ تو اکڑا بیٹھا تھا، میں نے سارے جتن کرے، تیری منت کی، تیری خوشامد کی، تجھے سمجھایا، اوروں سے بھی کہلوایا، اس رخ کو دیکھ کر کے بڑا جلدی تیار ہو گیا دینے کے لیے، کیا لکھا ہے؟ کہنے لگا اس میں یہ لکھا ہے کہ تو مسلمان کب سے بن گیا، تو مسلمان کب سے ہو گیا، یہ تو مسلمانوں کا کام ہے لے کے نہ دینا، میں تو تجھے پکا عیسائی سمجھتا ہوں، تو مجھے لکھ کر جواب دے یا اس کی رقم ادا کر کہ تو مسلمان کب سے بن گیا۔ جو دوسرے کا مال کھا کر اب انکار کرتا ہے تو میں نے دینا ہی نہیں۔ ہمیں صبح پڑتا ہے کہ تو مسلمان بن گیا، اگر انگریز ہوتا یہ بات کبھی نہ کرتا۔ چنانچہ آج تیری دوا کا اعتبار نہیں، تیرے بنائے ہوئے پیکنگ کا اعتبار نہیں، تیری کوئی چیز بند کی ہوئی کا اعتبار نہیں۔ کلمہ پڑھنے والے اور سونے سائی دے امتی، تیرے ہاتھ کی
کی بنی ہوئی چیز 4 آنے میں نہیں کوئی خریدتا، انگریز کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز 10 روپے میں خرید لیتا ہے۔ کافر کا یقین ہے، تیرا یقین نہیں، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ تو دنیا کے پیچھے لگ گیا، تو نے قبر بھلائی، تو نے حشر بھلایا، تو نے پلسرات بھلائی، تو نے موت بھلائی، تو نے بڑے چھوٹوں کو جنازے بھلائے، تو نے قبرستان میں جا کے کبھی دیکھا نہیں کہ کتنے لوگ تھے، آباد تھے، آج برباد ہوئے پڑے۔ تو ہم لوگ اپنی کتنے دن کی زندگی ہے اس قدر حرام خوری کر رہے ہیں لوگ، جس کی انتہا نہیں۔ ملازم باز نہیں آتا، مزدور باز نہیں آتا، مولوی باز نہیں آتا، اگر جہاں تک اس کی چلتی ہے وہ بھی کرتا ہے۔ فوج والے پریڈ کرتے ہیں صبح کو، پولیس والے پریڈ کرتے ہیں صبح کو، مولوی پریڈ کرتے ہیں رمضان شریف میں شام کو افطار کے وقت۔ روزہ کھلنے سے پہلے کبھی دیکھا تو کرو مولویوں کی چال کیسے بھاگتے ہیں۔ پکوڑوں کی پلیٹ حجرے میں رکھ کے دیا، پھر ایک بچی آ گئی حلوہ لے کے، پھر بھاگا، پھر دوسری آ گئی سوئی لے کے، نہ اسے یہ یاد رہتا مجھے روزہ لگا ہوا ہے، نہ بیٹھ کے دعا یاد مانگنا، نہ پڑھنا، تو وہ لیفٹ رائٹ کرتے کرتے ہی روزہ کھل جاتا ہے۔ تماشا دیکھ گئے ہم کہاں؟ اور اگر یہ یقین ہو جائے کہ مجھے اللہ پاک نے جو کھلانا ہے وہ ملے گا ملے گا ملے گا، اب منہ سے تو آپ بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، پر اندر سے یقین کوئی نہیں۔ اندر سے یقین بنے نا پھر بات بنتی ہے، اصل میں دل کی گہرائیوں میں یہ بات پیدا ہو پھر یہ بات بنتی ہے۔ نخت الیمن ایک عربی درس کی کتاب ہے، مدارس پڑھائی جاتی ہے، ہم نے بھی بچپن میں پڑھی تھی، اس میں ایک واقعہ لکھا تھا کہ ایک آدمی پہاڑ کی ایک غار میں رہتا تھا، اللہ اللہ کیا کرتا تھا، عبادت کیا کرتا تھا، شبیدار آدمی تھا، وہی رہتا تھا، جنت سے کھانا آتا تھا وہ کھایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ 3 دن تک نہ ملا، نہیں آیا، اللہ میاں نے آزما لیا، بس نیچے اترا اور بستی میں آیا اور سوال کر دیا ایک گھر پہ کہ اللہ نام پہ روٹی دو، انہوں نے 3 روٹیاں دے دی، یہ لے کے چلا کہ کافی ہے 3 روٹیاں، تو جس گھر سے روٹی ملی تھی انہی کا کتا پیچھے لگ گیا فقیر کے، اور قریب تھا کہ اسے کاٹ کھائے۔ آپ اتنے سمجھا 2 روٹی کافی ہے، 1 روٹی پھینک دوں یہ اس میں لگ جائے گا، کتا اس میں مشغول ہو جائے گا، میں نکل جاؤں گا۔ انہوں نے روٹی پھینک دی، کتے نے روٹی کھا لی اور 1 روٹی کھا کر کے پھر پیچھے پیچھے لگ لیا۔ آپ نے سوچا ایک ہی کافی ہے، پھاڑ نہ کھائے کاٹ نہ کھائے کتا، دوسری پھینک دی، کتا دوسری روٹی کھا کر کے پھر آپ گرا لگا۔ آپ نے سوچا وہ ایسی روٹی سے تو یوں ہی بھلے، یہ پیچھے لگ گیا کتا کھانے کو، وہ تیسری بھی پھینک دی، کتا تیسری کھا کر کے پھر پیچھے۔ اب آپ اس کو غصہ لگا اور اربن میں کرنے لگا ماں کی بھایا، اور برت کمینے شرم کر، مکان کچھ پہ تو کہتا ہے 3 رنگ دی تھی انہوں نے، تینوں پھر میرے پیچھے، میں نے تجھے 3 ڈال دی، تینوں کی تینوں کھا کر پھر میرے پیچھے لگا، تجھے نہیں آئی؟ تو یہ لکھا تھا اسام میں، اللہ پاک نے کچھ زبان دی اور کہنے لگا بے فیصلہ تو غیرت ہو یا میں بے غیرت ہوں، فیصلہ بیٹھ کے کہنے لگا رب مالک رب کائنہ کی قسم ہے، مرتبہ اس چوکٹ پہ جس میں پڑا ہوں 8 دن تک ٹکڑا نہیں ملتا، پر قسم نے چل کے سیوت کا بھی دروازہ ڈھک کے نہیں دیکھا، اور میں تو پھر بھی کتا ہوں، جناب تو آپ ہیں، آپ اگڑا خود میں کہوں یہ تو کیا
کر رہا تھا کہ ہم لوگ اپنے آپ کو ہوشیار، کھانا پینا بڑا سمجھ کر کام کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کی وہاں کسی کی نہیں چلتی۔ جو خدائی نظام ہے اس میں آپ کی نہیں، عاجزی تو کام دے رہے، چلاکی کام نہیں دیتی۔ بڑا تو کتنا عظیم نہ ہو، عاجزی کر، مالک آئے گا، کرس آئے گا۔ چنانچہ واقعات کی دنیا میں یاد کر رہا ہوں، لکھا ہے کہ ایک آدمی کی موت آنے لگی، اسے کچھ احساس ہوا کہ میری قریب ہے، رو پڑا، رویا اور کہنے لگا لوگوں میری آٹا لاؤ، آٹا لاؤ۔ انہوں نے کہا کیا کرے، آٹے کا کیا کرے گا؟ کہنے لگا میری پہ ہاتھ دو۔ نوجوان آدمی سے لگا میری داڑھی پہ مل دو، سفید کرو اسے۔ کسی نے کیوں؟ کہنے لگا میں سنا ہے ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ پاک سفید داڑھی والے سے ڈرتا ہے، میری سفید داڑھی کر دو، شاید میرا کام مل جائے، رب العالمین میری داڑھی کٹ کر کے مجھے معاف کرے۔ تو علماء نے کہا کہ مرباد کسی نے خواب میں دیکھا تو پتا کیا بھی؟ کہنے لگا میں نے ہلا تھا پر کام آ گیا، بلایا میں نے ہلا تھا پر کام آ گیا۔ ایسے کہ اللہ پاک نے یوں فرما دیا کہ جب میں نے معاف کر دی، تو نے تو ہلا پر کیا تو مجھ سے ڈر کے ہے، کیا تو میرا کھا کر، کیا تو مجھ سے ڈر کر، کیا تو میرے سامنے کر، یا میں نے تیرا ہلا قبول کر لیا۔ یہ عرض کر رہا تھا کہ ہوشیاری میں قدم نہ رہو، اپنے آپ جوان سے نہ بناؤ، عاجزی کر، وہ رب ہے تو بندہ ہے، وہ ملک ہے تو مملوک ہے، وہ چاہے تو کھلا، وہ چاہے کھانے دے۔ ہم نے بڑے بڑوں کو بھوکے مرتے دیا، مرنے کا یہ اب نہیں، غریب آئے گا، گھر دولت کھانا پینا پھل گوشت سب کچھ ہے، مگر دیا تو دے گا۔ اور گھر والی وہ کہتا ہے یہ ٹکڑا دے دے، ان لگا نہیں، اور سب لے گا، ڈاکٹر نے مر رکھا، میں مر رہا ہوں کہ مت، کئی لوگ یوں ہی مر گئے۔ تو جس کو خود نے بھوکا رکھ کے ماں ہے تو ہر حال میں بھوکا تھا، اور جس کو پروردگار عالم قرآن آتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہم نے اپنا اور نہ بچھوڑایا ہوا ہے، جس کو ہم نے اپنی زندگی حاصل بنایا ہوا ہے، جس کو ہم اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے، ساری زندگی مد نظر بنایا ہوا ہے، وہ دنیا جس کو قرآن کہتا ہے الا لہو و لعب، یہ کھیل تماشا ہے، یہ کھیل اور تماشا ہے، نہ تماشا رہے گا تماشے والے رہیں۔ الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، آخر رہنے والی اس کی باقی رہنے والی ہے، نظام باقی رہا ہے، اس لیے اللہ کی اور آپ کو کا فکر نہ فرمائے، اور یہ دعا ہر وقت کیا کرو، یا اللہ وقت کسی کا دینا ہمارے ذمہ ہے، اور کمن بھی کرو، اس کی کوشش کرو، عمل کی توفیق فرمائے۔ آخر دعوانا